بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 9 مئی کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے۔ ان واقعات میں کچھ اس طرح کے تھے کہ آپ کے اور میرا دل دہلا دیا جاتا ہے۔ when we listen those stories تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں پر رہ رہے ہیں۔ ایک بچہ 9 مئی کے بعد گرفتار ہوتا ہے۔ وہ گرفتار کیوں ہوتا ہے، اس کا قصور کیا تھا، اس کی والدہ میرے ساتھ ہیں، وہ خود ہی اپنے منہ سے بتائیں گے، لیکن وہ بظاہر قصور بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر گرفتاری ہو۔ چلیں، آپ نے مائنر تھا، 14 سال بچے کی ایج ہے، تقریباً 14 سال، بلکہ 14 سال بھی ابھی ہوئی نہیں ہے، اس بچے کی 13 سال ایج ہے، اور وہ گرفتار ہوتا ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ساری سٹوری بھی انہی سے جانتے ہیں۔ اس سٹوری میں دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ اس بچے کی بہنیں میرڈ بھی ہیں، ان میرڈ بھی ہیں۔ ان بچیوں کے بارے میں کیا گفتگو پولیس والے کرتے رہے، ان کو کیا کیا کہتے رہے، وہ آپ گفتگو سنیں گے، آپ کے کانوں سے دھواں نکلے گا اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کس بظاہر ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ فردر چلتے ہوئے اسی سارے ٹراما کو لے کے اس گھر کا واحد کفیل، ان بچیوں کے والد اور میری بہن ان کے ہسبینڈ، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ سٹوری ختم نہیں ہوتی، ابھی تک ہانٹ کر رہی ہے کہ ابھی تک اس شخص کی جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس ٹراما کو لے کے، اس کی تدفین بھی پولیس نے زبردستی کروائی کہ کہیں یہ سٹوری لیک ہو کے میڈیا تک نہ پہنچ جائے۔ میں ڈیٹیلز کیا ہیں، موٹی موٹی ڈیٹیلز کچھ سینسر کرتے ہوئے، کیونکہ باقی اگر ان سینسرڈ میں آپ تک پہنچاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے بھی لانے والی ڈیٹیلز نہیں۔ میری بہن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا بچہ جس دن گرفتار ہوا ہے وہ کہاں سے آ رہا تھا اور کیا کر رہا تھا؟ میرا بیٹا جو تھا وہ اکیڈمی سے پڑھ کے آ رہا تھا، راستے میں اس کے فرینڈز بھی تھے ساتھ، انہوں نے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے۔ ویڈیو میں میرا بچہ ایڈ نہیں تھا، صرف ان کے پاس صرف اونلی جسٹ ویڈیو تھی، اور ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کر دی کہیں پہ؟ وہ جی نہیں، انہوں نے اپلوڈ نہیں کی، انہوں نے اس سے موبائل چھینا، اور چھین کے تو میاں احمد ستار ہے جو، اس نے میرے بیٹے سے موبائل چھینا اور اس کو گرفتار کیا، اور اس کو تھانے میں جا کے میرے بیٹے کے ساتھ تشدد بھی کیا، اور اس کو گندی لینگویج یوز کی اور گالیاں دی، اور اس کو بہت سارے گندے الفاظ سے اس کو پکارتا بھی رہا، اور کہتا ہے کہ جی یہ کبوتر ہے، یہ کیک آیا ہے۔ پھر ہم لوگ پیچھے پہنچے ہیں، اس کی بہنوں پہ بڑے غلط الفاظ استعمال کیے، یہ گوری چٹی ہیں، ہمارا کام چلتا رہے گا، اس کو گرفتار کیے رکھو، اس کو نہ چھوڑو، پتہ نہیں کیا کیا۔ اور پھر یہ میرے گھر لے کے آیا پولیس، اور پولیس نے ہمارے اوپر تشدد کیا، ہمیں گالی گلوچ کی، اور بہنوں کے اوپر بھی بہت سارے گندے الفاظ یوز کیے، جس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ بری طرح خوفزدہ ہو گئے، ان کو اٹیک آیا، انہوں نے بہت سوریاں کی، لیکن ان کو رحم نہ آیا۔ میرے ہسبینڈ دنیا سے رخصت ہو گئے اور میری چھت اڑ گئی، لیکن میں جیسے ہی ہاسپٹل لے کے گئی ہوں ان کو، جب تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ میاں اسلم ہے جنہوں نے چھاپا مارا، جنہوں نے میرے گھر کی توڑ پھوڑ کی، تالے توڑے، میرے اندر گھس گئے، میری چھت تک انہوں نے پولیس کے ساری چیکنگ کی ہے، اور میرے سارے گھر کو انہوں نے توڑ پھوڑ کیا۔ یہ کون سے تھانے سے ہیں احمد ستار اور میاں اسلم؟ احمد ستار اور میاں اسلم ہیں جو، یہ تھانہ غالب مارکیٹ سے ہیں، اور میرے ساتھ بھی انہوں نے بہت غلط باتیں کی ہیں۔ میں جب یہ بچیاں یہ تھانے میں جاتی تھی تو یہ گفتگو آگے سے کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کا چھوٹا بھائی تھا جی، اور یہ پیچھے بہنیں تڑپ رہی تھیں، ہم نے جا کے ان کی بہت منتیں کی، دوپٹے اتار کے ان کے پاؤں میں پھینکے گئے، ان کے پاؤں میں گر گر کے ان کے سوریاں کی ہیں کہ دیکھو ہمیں معاف کر دو، اگر ہمارے بچے نے یہ غلطی کی ہے تو پلیز ہمیں معاف کر دو۔ ویڈیو بنانا آپ کو لگتا ہے غلطی تھی؟ ویڈیو بنانا نہیں، اس میں غلط کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ویڈیو کو لے کے بہت غلط سمجھا۔ اس بچے نے، اگر وہ اکیڈمی سے جو آپ بتا رہے ہیں مجھے کہ وہ واپس آ رہا تھا، اس نے وہاں سے رک کے بچے باقی اس کے دوست ساتھ تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ یہ جی واقعہ ہے لبرٹی کا، جس دن لبرٹی وہ پلازا جل رہا تھا جو راؤنڈ اباؤٹ کے بالکل ساتھ ہے، سب کچھ ختم ہو چکا عسکری ٹاور جو جل رہا تھا ختم ہو گیا تھا جل کے، وہاں پہ وہ جو ہنگامہ آئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہوئی تھی، تو یہ بچے اپنی ٹیوشن ختم کر کے واپس آ رہے تھے، اور واپس آتے ہوئے ان بچوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے، کوئی بہت بڑی دنیا وہاں پہ، میں خود وہاں پہ اس دن کوریج کے لیے موجود تھا، ہزاروں لوگ تھے وہاں کھڑے ہو کے جو ویڈیوز بنا رہے تھے، تو اس بچے نے بھی وہاں پر کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی ہے۔ اب یہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ اس کی سلپ اور اس کا جو فیملی ٹری ہے وہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ مجھے بھی پہلے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بچہ واقعی 13-14 ایئرس کا ہے، تو یہ میرے سامنے اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کی وہ رول نمبر سلپ، اس کا فیملی ٹری میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ مجھے اپنی سیٹسفیکشن چاہیے تھی اسٹوری کرنے سے پہلے کہ واقعی وہ بچہ 13 سال کا ہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہاں پر چند سوالات ہیں کہ ہمارا نظام عدل اور ہمارا پولیسنگ کا سسٹم
कितना घटिया हो चुका हुआ है कि हमने एक माइनर को पकड़ा, हमने उस माइनर के पकड़ने के बाद उसके ऊपर क्या क्या डाला वो कहानी छोड़ दीजिए, लेकिन उस माइनर की फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजरी है कि ये बच्चियों के बारे में जो ये अभी इन्होंने बहुत कम, मेरी बहन ने अल्फाज और बहुत कम चीज़ें हैं जो आप तक कैमरे के थ्रू बताई हैं जो इन बच्चियों के बारे में अल्फाज पुलिस वाले यूज़ करते रहे। इमेजिन कीजिए कि आप थाने में हैं या आप पुलिस के कस्टडी में हैं या आप हवालात में या जेल में हैं और आपका मुलाकाती कोई आए तो आप उसको कहें कि गोरियां चिट्टियां ने मेरे को बैंड बना रोटी छोटी खान तो फिर तेरे भरा दे बारे हमसे पैसे लेते थे, जूस पीते थे और बाकायदा बर्गर मंगवाते थे, सब इनका खाना पीना लगा रहता था। और हमारे साथ इन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज गलत इस्तेमाल किए कि जी ये गोरी चिट्टी हैं, हम अपनी बहनों को बुलाया करो, इधर मिलने आया करें, आपके साथ आपकी वजह से हम उनको देखते रहा करेंगे। असलम तफ्तीशी ने भी अपने ऑफिस में बैठ के हमने इसकी मिन्नतें की हैं, इन्होंने बड़े गौर से हमारे फेस नोट किए हैं और देखता रहा और फिर इसने भी बातें की हैं। मतलब ये अभी सेंसर्ड किस्म की गुफ्तगू है और आई थिंक इस गुफ्तगू को सेंसर्ड ही रखा जाना चाहिए। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर इनके सरों की छत, इन बच्चियों के, इस बच्चों के सरों की छत जा चुकी है। इनके वालिद वाज द ओनली ब्रेड विनर जो सिर्फ कमाते थे, सिर्फ मेरे घर को चलाने का वही आसरा था, जो इनकी वजह से मेरी छत उड़ गई, मेरा अब कमाने का कोई जरिया नहीं रहा। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इन बातों का एक्शन लिया जाए और इस पे गौर किया जाए और मुझे इसका इंसाफ चाहिए कि इन्होंने मेरे हस्बैंड जो दुनिया से चले गए हैं बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी वजह के, इन्होंने मेरे घर की तबाही मचाई है, तोड़ फोड़ की है और जुल्म किया मेरे ऊपर। मैं इसमें थोड़ा सा फिर आपको ब्रीफली बता दूं कि जब पुलिस ने रेड किया है उस बच्चे के लिए कि जिसको अदालत ने रिलीज़ किया है, जहाज भुट्टर साहब ने उसको रिलीज़ किया, उनको ज़मानत दी है, तो उसके बाद दोबारा से रेड होते रहे और उन रेड्स में की डिटेल्स जो हैं इसी वीडियो के साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से उठने के बाद मैं दोबारा से, क्योंकि मैंने नोट डाउन सारी कर ली है, वो मैं दोबारा से इसी वीडियो के साथ अटैच करके दोबारा से वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि मैं कभी भी जो गैर जमहूरी या जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनके अलावा कभी भी की एक्शन की उम्मीद या रिक्वेस्ट नहीं करता। आज पहली दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहसिन नकवी साहब से, बिकॉज ही इज़ नॉट इलेक्टेड, वो एक निगरान सेटअप का वज़ीर आला हैं। मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और इसमें जो हो रहा है 9 मई के बाद उसमें बहुत सारी उंगलियां हर तरफ जा रही हैं। लेकिन खुदारा जागिए, पुलिस को रोकिए, इस मुल्क के अवाम के ऊपर वो जुल्म व तशद्दुद 9 मई की आड़ के अंदर होते रहे हैं कि वो रिपोर्ट नहीं किए जा सकते। ये एक स्टोरी का 5% आपको बताया गया, इसका 95% सेंसर्ड पार्ट्स हैं और वो जो बाप दुनिया से चला गया वो किस हद तक शौक में होगा, उनको कितना बड़ा शौक लगा होगा, I cannot tell you.